باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات شروع ہوئی تھی. آج دوسرا دن ہے کتاب اللمعہ الدمشقیہ میں کتاب الطہارت. ارے کتاب الصلاۃ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور کتاب الصلاۃ کا اس میں کئی فصلیں ہیں اور اس کی ہم پہلی فصل پڑھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی وہ گفتگو وہاں تک پہنچی تھی کہ نماز یومیہ کو نماز یومیہ کیوں کہا جاتا ہے. اس کی دو دلیلیں بیان کی گئی تھی کہ یا تو زیادہ تر نمازیں اگر دن کا اطلاق یوم کا اطلاق دن پر ہوتا ہے اور لیل کے مقابلے میں ہوتا ہے تو چونکہ زیادہ تر نمازیں دن میں واقع ہوتی ہیں اس لیے اس کو یومیہ کہا گیا. اور اگر یوم کا اطلاق دن اور رات دونوں پر ہوتا ہے تو اس وقت اس کا اطلاق حقیقی اطلاق ہوگا. اب اس کے علاوہ دیکھیں یومیہ کے بعد جو دوسری نماز واجب ہے وہ ہے جمعہ. تو یومیہ نمبر 1، جمعہ نمبر 2، یہ ہے عیدان نمبر 3، آیات نمبر 4، طواف نمبر 5، والاموات نمبر 6، والملتزم بنظر وشبہہ، یہ کتنی ہو جائے گی؟ 7. یہ 7 نمازیں جو مصنف نے شمار کی ہیں. اور جب انہوں نے بحث شروع کی تھی تو بحث شروع کرنے میں ہی انہوں نے کیا کہا تھا؟ والواجب 7 یا 7 صلوات، یعنی واجب کتنی ہیں؟ 7 نمازیں ہیں. اور ان 7 نمازوں کے بعد جب شمار کیا ہے مصنف نے تو شمار کرتے ہوئے نمبر 1 پہ کیا کیا؟ یومیہ. نمبر 1 یومیہ کو شمار کیا ہے، نمبر 2 شمار کیا ہے جمعہ، نمبر 3 عیدان، نمبر 4 آیات، نمبر 5 طواف، اور نمبر 6 اموات الملتزم بنظر وشبہہ. اس میں آپ جمعہ جانتے ہیں کیا ہے، عیدان جانتے ہیں کیا ہے، آیات جانتے ہیں کیا ہے، صحیح ہے، طواف جانتے ہیں کیا ہے. نماز طواف یعنی جب انسان واجب طواف کرتا ہے اس کے بعد نماز پڑھنا طواف کے بعد کیا ہے؟ واجب ہے، 2 رکعت نماز پڑھے. والاموات نماز میت، والملتزم بنظر وشبہہ، کہہ رہے ہیں یہ نظر اور اس کے مشابہ. یہاں پہ نوٹ کر لیں یہ ایک اصطلاح ہے جس سے مراد کیا لکھا؟ یہ اصطلاح ہے جس سے مراد یمین اور عہد ہوتا ہے. وہیں لکھا کرو، وہیں پہ. ٹھیک ہے، پہنچ سکتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم جو ہے یہیں پہ تاکہ کہیں ہمیں جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. ٹھیک، ہاں یمین اور عہد ہوتا ہے. عیدان، عیدان لکھیے یعنی عید الاضحیٰ اور عید فطر. یعنی عید الاضحیٰ اور عید فطر یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہیں، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہیں
شمسان، اور اس سے مراد لیں شمس و قمر کو. اچھا، جو ہم نے نماز واجب کو یہاں پہ لکھا ہے، نماز واجب میں دیکھیے انہوں نے یومیہ کو شمار کیا، جمعہ کو شمار کیا، عیدان کو، آیات کو، طواف کو، اموات کو، والملتزم من نظر و شبہ. کوئی آ کے آپ سے اگر یہ کہنے لگے مولانا جمعہ کس نے واجب قرار دیا ہے، کوئی آپ سے کہنے لگے مولانا عید کہاں سے واجب ہو گئی ہے، اور یہاں مصنف نے کہاں شمار کر دیا، کس میں، واجب نمازوں میں. یہاں نوٹ کر لیں، یہاں اس بات کو نوٹ کریے، تھوڑا لمبا نوٹ کرنا ہے تو اوپر ہی نوٹ کریے. جمعہ اور عید نہیں، پوری گفتگو میں لکھیے یہاں پہ کہ جو نمازیں واجب ہیں ان میں یومیہ، جمعہ، ظاہر ہے یہاں پر اصل وجوب کی بات ہو رہی ہے. اصل وجوب کی بات ہو رہی ہے. حضور امام یا زمن غیبس مراد نہیں ہے. اور جو نذر کی وجہ سے نماز کو واجب کہا گیا ہے، وہ اس قسم سے خارج ہے. کیونکہ شریعت نے واجب نہیں کیا ہے، کہ شریعت نے واجب کیا ہے. بلکہ یہ مکلف کے ہاتھ میں ہے. مکلف کے ہاتھ میں ہے، وہ مانے گا تو واجب، ورنہ تو نہیں. واجب ہوگی ورنہ نہیں. اور ہم اس وقت ان نمازوں کی بات کر رہے ہیں کیا لکھا، ان نمازوں کی بات کر رہے ہیں جو شریعت میں واجب ہیں. اور جو نماز یہاں نہ مصنف نے ذکر کی ہے
نہ شارح نے نہ مصنف نے ذکر کی نہ شارح نے وہ نماز جو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا واجب ہے کہ نہیں؟ کتاب میں موجود نہیں ہے وہ جو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا واجب ہے. اسی طرح قضا نماز اور اسی طرح سے صلاۃ احتیاط نماز احتیاط جو واجب ہے لیکن مصنف نے اور شارح نے ذکر نہیں کی ہیں. مطلب واضح ہوا؟ اب آ جائیے وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ إِمَّا غَالِبَةٌ عُرْفًا غالبۃ پڑھیں گے وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ إِمَّا غَالِبَةٌ عُرْفًا کہ یہ نام صحیح ہے یعنی کون سے نام؟ یومیہ کی تو بات ہو گئی صحیح یعنی جمعہ عیدان آیات طواف یہ سب کیا ہے؟ یا تو اس لیے ہے کہ عرف میں انہی ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے او بتقدیر حذف المضاف یا اس طرح سے کہ اس میں مضاف کیا ہے؟ محذوف ہے. کس طرح سے؟ جیسے صلاۃ الجمعہ لکھ لیں مثلا وہاں جیسے صلاۃ الجمعہ تو صلاۃ کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. یا تو اس طرح سے ان کے نام ہیں کہ اصل تھا صلاۃ الجمعہ صحیح ہے یعنی یہ نام جمعہ جو ہے یا تو وہ عرفن ہے یا کیا ہے اس سے مضاف کیا ہوا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. جیسے صلاۃ الجمعہ صلاۃ العیدان لکھ لے صلاۃ الجمعہ صلاۃ العیدان فیما عدل اولا سوائے پہلے والے کے یعنی یومیہ چونکہ یومیہ کی بات ہماری ہو چکی ہے چونکہ تغلیباً ہے وہ یا حقیقتاً ہے. والموصوف فیہا فیما عدا والموصوف فیہا یہاں یہ یا اگر مضاف نہیں ہے تو کیا ہے؟ موصوف ہے یعنی حذف موصوف ہے. جیسے الصلاۃ الجمعۃ لکھ لیا الصلاۃ الجمعۃ ہاں مولانا پھر یہاں لکھنا ہے کہ اعتراض یہ لکھنا ہے لکھیے لیکن صفت اور موصوف میں مطابقت ضروری ہے. آپ نے کہہ تو یہ بات سمجھ میں آئی یعنی یہ جو نام ہیں ان کے یا تو کیا ہے عرفن ہے زیادہ تر لوگ یا اس میں سے مضاف کیا ہے؟ حذف ہے یا موصوف حذف ہے. مضاف حذف ہے جیسے صلاۃ الجمعہ موصوف حذف ہے جیسے الصلاۃ الجمعہ تو لکھ لیں لیکن صفت اور موصوف میں مطابقت ضروری ہے. کیا لکھا ہے؟ ہاں لیکن صلاۃ مؤنث ہے اور جو موصوف ہے کیا لکھا
ہاں، اور جو موصوف ہے ملتزم، ملتزم وہ مذکر ہے. الصلاۃ الجمعہ میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، موصوف صفت کر لو، لیکن الملتزم پہ نظر و شبہ میں الصلاۃ الملتزم صحیح ہوگا؟ نہیں سمجھے بات تم؟ اعتراض میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پہ دیکھیے، یہاں تو یہ مؤنث ہے، الصلاۃ مؤنث ہے، آپ موصوف صفت کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں کیا کریں گے؟ الملتزم مذکر ہے، صحیح؟ ہاں، صفت مذکر ہو جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی پہ کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ لکھے تو یہاں پر اس کی توجیہ اس طرح سے کریں گے، یہاں پر اس کی توجیہ اس طرح سے کریں گے، الصلاۃ الواجب الملتزم، الصلاۃ الواجب الملتزم. مطلب آیا سمجھ میں؟ اب آئیے، وعدها سبعة أصد مما صنع من قبله، وعدها سبعة، اور اس کا 7 شمار کرنا، یہ شارح کہہ رہے ہیں، شہید ثانی، اصد زیادہ صحیح ہے، مما صنع من قبله، جیسا کہ اس کے پہلے والوں نے انجام دیا ہے. یعنی مصنف شہید اول سے پہلے جن لوگوں نے اس کو شمار کیا ہے، انہوں نے شمار کیسے کیا؟ حیث عدوها 9، کہ انہوں نے اس کو کتنے شمار کیے ہیں؟ 9 شمار کیا ہے. تو شارح کیا کہہ رہے ہیں کہ شہید اول نے جو نماز واجب کو 7 شمار کیا ہے، وہ 7 کا شمار کرنا زیادہ صحیح ہے بنسبت اس کے جو ان سے پہلے والے انجام دے چکے ہیں. صحیح؟ حیث قبلہ سے مراد کیا ہے؟ قبلہ کی ضمیر کہاں ہو کی جائے گی؟ شہید اول لکھ لے وہاں پہ، ارے قبلہ یعنی قبل شہید الاول. اتنی باریکی ہوتی ہے، دیکھو ہے نا باریکی. یعنی شہید اول سے پہلے. حیث عدوها یعنی عد الصلاۃ 9، یہاں اس طریقے سے کہ پہلے والوں نے نماز کتنی واجب قرار دی ہے؟ 9. یجعل الآیات 3، انہوں نے نماز آیات کو کتنا شمار کیا ہے؟ 3. ٹھیک ہے؟ بالکسوفین یعنی کسوفین سے، یعنی خسوف اور کسوف. صحیح ہے؟ ان کو شمار کیا اور نماز آیات کو الگ شمار کیا. تو اس طرح سے کتنی ہو جائیں گی؟ 9 ہو جائیں گی. تو کہا جو مصنف نے شمار کیا ہے 7، کہا وہ زیادہ مناسب ہے. والحمدللہ رب العالمین.